السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا، رب ذوالجلال کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی نعمت سے، اپنی رحمت سے آپ تمام کو اور ہم کو سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے، اور جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت شریفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ سے پچھلے عنوانات، موضوعات کو سماعت کیا، ہمارے چینل کے اس مادھیم سے حج کی فضیلت پر میں نے بیان کیا تھا، اور حج کے واجبات، اور آج کے میرا عنوان ہے حج کی سنتیں۔ حج کی سنتیں، اگر کوئی سنت اگر ترک ہو جائے تو آپ کو دم وغیرہ واجب نہیں ہے، اب بس اتنا ہے کہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سنتوں کے ساتھ حج کے ہر تمام اراکین کو ادا کرتے ہوئے حج کی سنتوں کو بھی اس اراکین میں اگر شامل کر لیں تو ثواب اور آپ کے حج میں تخفیت اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بس حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ حج کے فرض، حج کے واجبات ہم سے ترک نہ ہوں۔ میں نے اس لیے اسے پہلے عنوانات میں کہا کہ آپ رضا الہی کے لیے حج کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں۔ آپ وہاں پر جا کر فون وغیرہ ایسی چیزوں میں اگر آپ مصروف رہیں گے تو آپ کا واجب کہیں نہ کہیں چھوٹنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا ایسے کام سے ہرگز گریز کرے جس سے آپ کو حج کے اراکین چھوٹنے کا اندیشہ ہو۔ فون ایسی چیز ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے جا رہے ہوں یا 1.5 مہینے کے لیے جا رہے ہوں گے، جو بھی وقت ہے، جو بھی مدت ہے آپ جا رہے ہیں، تو جتنا ہو سکے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے کی کوشش کریں، ہر اراکین کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خشوع و خضوع سے حج عمرہ وغیرہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس سال جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں، اللہ ان کے حج کو، ان کے عمرے کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں بھی اپنے اپنے والدین کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہم تمام کو، ہمارے چینل کے جتنے بھی ناظرین، چینل کے مادھیم سے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس چینل کے مینجمنٹ جتنے بھی ہے، اللہ ان تمام کی زندگیوں میں بھی اپنے اپنے والدین کے ساتھ حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ان کے بھی جو ہے حج جانے کے اسباب بنا دے، ہمارے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی۔ لیکن اب جو حاجی ہیں، جو جا رہے ہیں، انہوں تو سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن جو حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں یہ بھی غور سے سنیں کہ ہم مسلمان ہیں، بندے مومن ہیں، ہمارے کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ حج کے واجبات کیا ہیں، حج کی سنتیں کیا ہیں، سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو میرا کہنے کا آج کا عنوان ہے حج کی سنتیں۔ اگر کوئی سنت، اگر حج کے دوران اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو اس میں ہم کو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو کوئی دم وغیرہ آپ پر کوئی واجب نہیں ہوگا، دم دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بس اتنا ہے کہ آپ ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ توجہ دینا چاہ رہے کہ اگر میں ثواب سے بھی محروم نہ ہوں تو بالکل آپ یعنی کہ چوکر نہ رہ کر حج کی سنتیں کیا ہیں آپ اس پر توجہ دیتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں، پچھلے 2 عنوانات میں شاید یہ بات میں کہا ہوں یا نہیں کہا ہوں، لیکن جو حاجی ہیں یہ تو ضرور سنیں۔ حج پر جانے والوں کے لیے مستحب ہے، ایک مستحب، اگر آپ عمل کریں تو ثواب، نہیں کرے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے
کہ آپ کو کوئی دم وغیرہ اس کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، مستحب ہے اگر اس پر کسی کے حقوق ہو ان کو ادا کر دیں۔ اگر آپ کسی کے حقوق ادا کرنا ہے تو آپ ادا کر دیں، کسی کو ناراض کیا ہو تو اس کو راضی کر لیں۔ اگر آپ کسی کو ناراض کریں آپ کی بات سے، آپ کے ہاتھ، اگر آپ کسی کو ناراض کریں ہو تو ان کو راضی کر لیں، جائیں ان سے معافی طلب کریں۔ لہذا ضرورت مسائل پر اگر عزیز و قریب کی دعوت اس لیے کرتا ہے کہ عموماً رشتہ داروں میں آپس میں تھوڑے بہت ناراضگی ہوتی ہے، آپسی میں تھوڑی بہت ناراضگی ہوتی ہے۔ بھائی اگر آپ دعوت کر کر ان کو آ کر دعوت دے کر ان کو مدعو کر کر آپ ان سے راضی کرواتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑی بہت رشتہ داروں میں ہوتے رہتی ہے، وہ دور ہو جائیں تو یہ دعوت کرنا مستحب ہوگا، بشرط اس میں ریا و نمود اور بے جا اسراف نہ ہو۔ لیکن اگر اس دعوت کو حج کا جواز لازم سمجھ کر کیا جاتا ہو یا ریا و نمود کے لیے ہو تو اس سے بچنا لازم ہے۔ اب ریاکاری کے لیے کرو، دیکھو میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میں ایک حاجی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اس میں بے جا کھانا اسراف ہو رہا ہے یا بے جا چیزوں میں جیسے غیر شرعی امور کے کام ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اب یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے رشتہ داروں میں تھوڑی بہت ناراضگی ہے، اگر آپ ان کو یعنی کہ ڈنر پر یعنی کہ عشائیہ کے لیے بلانا چاہتے ہو، عشاء کے کھانے کے لیے اگر آپ بلا رہے ہیں، بلا کر آپ ان سے معافی طلب کر رہے ہیں، حاجی معافی طلب کرنا چاہتا ہے تو بالکل آپ کو شریعت اس کی اجازت دیتی جس میں کسی قسم کا بھی اسراف نہ ہو، یا کھانا وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں اس میں اسراف نہ ہو، جس سے اللہ آپ کے اس حرکت سے ناراض ہوتا ہو، تو ایسے کام سے آپ ہرگز دوری اختیار کر لینا چاہیے۔ ہاں اس لیے آپ بلا رہے ہیں کہ میں ان سے معافی طلب کر لوں، شاید اس کی وجہ سے اب میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تمام رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، عزیز و قریب کو بلا کر دعوت دے کر میں ان سے معافی طلب کروں، تو یہ آپ کو شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ ہاں اس میں ایسے کام نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام سخت ناراض ہوتے ہو، تو ہمیں اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور حجاج کرام جا رہے ہیں تو یہ مستحب چیزوں پر غور و فکر کریں۔ پڑوسیوں کو اگر آپ نے اذیت پہنچائی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان سے معافی طلب کریں، اور بھی اگر آپ کسی کو اذیت پہنچائے، کسی کو ناراض کیے ہو، آپ کے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے کسی کی دل آزائی ہوئی ہو، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کر ان سے معافی طلب کریں۔ اب دیکھیں حج کی سنتیں، یہ تو مستحب تھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر آپ اس چیز کو اگر حج کا جواز سمجھتے ہیں تو ہرگز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، جواز وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس آپ اس لیے گھر پر دعوت کر رہے ہیں کہ میرے عزیز و قریب، دوست احباب، رشتہ داروں کو بلا کر تھوڑی بہت جو نوک جھوک ہوئی ہو زندگی میں، نہ معلوم کون سا وقت میں ہم نے کسی کو ناراض کیا ہو، آپ ان سے معافی طلب کر رہے ہیں کھانے پر بلا کر، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں احتیاط یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اسراف نہ ہو۔ اب دیکھیں حج کی سنت ہے، طواف قدوم یعنی میقات کے باہر سے آنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر سب میں پہلا جو طواف کرے تو اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں، یعنی کہ ہم یہاں سے تلنگانہ سے جا رہے ہیں، کوئی آندھرا سے جا رہے ہیں، کوئی الگ الگ کنٹریوں سے جا رہے ہیں، تو ہم پر طواف قدوم سنت ہے۔ طواف قدوم وہ مفرد اور قارین کے لیے سنت ہے، متمتع کے لیے نہیں۔ اگر آپ وہاں پر اگر کوئی رہ رہے ہیں تو ان کے لیے طواف قدوم نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے کہ پہلے طواف قدوم کریں، یہ سنت ہے۔ اگر آپ یہ چھوڑ دیا، اگر آپ بھول گئے یا نہیں کریں تو آپ کے اوپر اس کے لیے دم وغیرہ کچھ واجب نہیں ہے۔ اب دیکھیں دوسری سنت، یہ پہلی سنت تھی طواف قدوم۔ اب ہر کنٹری سے یعنی کہ تلنگانہ، آندھرا وغیرہ وغیرہ، ہندوستان کی کون سی بھی کنٹری سے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر طواف قدوم سنت ہے۔ اب دیکھیں دوسری طواف
طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا، یہ ایک سنت ہے، حجر اسود سے شروع کرے پھر حجر اسود پر ختم کرے طواف کرتے خود، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اب حجر اسود سے شروع کرنا پھر حجر اسود پر ختم کرنا، ایک طواف مکمل۔ اور طواف قدوم یعنی طواف قدوم یا طواف فرض میں رمل کرنا۔ پھر چوتھی سنت یہ ہے صفا و مروہ کے درمیان جو 2 میل خضر ہے ان کے درمیان دوڑنا ایک سنت ہے۔ امام کا مکے میں ساتھیوں کو، اور یہ 5ویں سنت ہے۔ اور پھر چھٹا عرفات میں 9 کو، اور عرفات میں 9 کو یعنی کہ امام کا مکے میں 7ویں کو یعنی 7ویں کے دن وہاں پر رہنا، عرفات میں 9 کو، پھر مینا میں 11 کو خطبہ پڑھنا، پھر 8 کے فجر کے بعد مکے سے روانہ ہونا کہ مینا میں 5 نمازیں پڑھ لی جائے، اور 9ویں رات مینا میں گزارنا، 9ویں رات کو مینا میں گزارنا، آفتاب نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کو روانہ ہونا، اور 11واں وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا، وقوف عرفات کے لیے غسل کرنا، اور پھر 12واں عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات کو رہنا، یعنی کہ عرفات سے واپسی میں مزدلفہ میں رات کو رہنا، یہ ایک سنت ہے۔ آفتاب نکلنے سے پہلے یہاں سے مینا کو چلا جانا، پھر 11 کے بعد جو دنوں راتیں ہیں ان کو مینا میں گزارنا۔ اب عرفات کے بعد 11ویں کے بعد جو دن راتیں رہتی ہیں ان کو مینا میں گزارنا، یہ سنت ہے۔ اب یہ سنتیں اگر اس پر توجہ کے ساتھ اگر کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے گا، اور دگنا ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر ہم تمام کو یہ ضروری جاننا ہے کہ ہم حج کی سنتوں اور واجبات کو تو سنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی حجاج کرام تلنگانہ سے جا رہے ہیں، کہیں سے بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج و عمرے کو قبول فرمائے، ہم تمام کو بھی اللہ تعالیٰ حج کی سعادت مندی سے نصیب فرمائے۔ یہ ہر ایک پر فریضہ ہے، مستحب بھی سن لیے، آپ سنتیں بھی سن لیے، اور پھر حجاج کرام اللہ تعالیٰ ان سال میں مالک و مولا اس سال میں جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں حج کے لیے، اللہ ان کے حج کو قبول فرما، اللہ ان کے حج کے سفر میں آسانی عطا فرما، اللہ ہم کو بھی اپنے اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے جانے کے اسباب بنا دے۔ ہم تمام کو آج تک کے لیے اجازت دے، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔